یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ روزوں کے ایام ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں اور ان ایام میں ہم مل جل کر خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں۔ آئیں آج ایک معجزے کو دیکھتے ہیں جو مسیح خداوند کی ذات سے اس دنیا نے ہوتے ہوئے دیکھا، اور میرے ساتھ نکالیے اگر آپ کے پاس خداوند کا کلام ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 20ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا میں ہوں، ڈرو مت۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ شاگرد کشتی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں اور انہوں نے ایک ایسا نظارہ دیکھا رات گئے جس کو دیکھ کر وہ چونک گئے۔ مسیح یسوع کے شاگردوں میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو کہ مچھیرے ہیں، جن کا کام مچھلیاں پکڑنا ہے، جن کا کام پانی میں رہنا ہے، جن کا کام ساری عمر پانی میں رہنے سے ہی چلتا رہا ہوگا، اور انہوں نے رات گئے ایک منظر دیکھا جس سے وہ خوفزدہ ہو گئے۔ یوں تو یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ اور میں رات گئے کسی بھی چیز کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی اندھیرا ہوتا ہے، جب بھی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، جب بھی چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، تو ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ان کا ڈرنا جو ہے وہ ایک عام انسانی بات ہے، کیونکہ ان کا تجربہ تھا کہ پانی پہ تیرا کیسے جا سکتا ہے، پانی سے باہر کیسے نکلا جا سکتا ہے، کیسے سانس کو روک کر یا تیر کر وہ پانی کے اوپر اپنے آپ کو تیرا سکتے ہیں۔ یہ تجربہ رکھنے والوں نے ایک شخص کو دیکھا جو پانی پر چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس نے انہیں ڈرا دیا، خوفزدہ کر دیا۔ مسیح کا مقصد یہ تھا کہ یہ اپنے اس خوف پہ بھی قابو پا سکیں، یہ بھی دیکھ سکیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ پانیوں پر بھی چل سکتے ہیں۔ اور بعد میں یہ معجزہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند پطرس کو بھی ایک مقام پر کہتے ہیں، اور پطرس بھی مسیح خداوند کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ان کا خوف، ان کا ڈر، اور سب سے خطرناک چیز جو اس دنیا میں انسان کو دبا دیتی ہے، انسان کو ترقی کرنے سے روک دیتی ہے، انسان کو اس کی زندگی میں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی، وہ ڈر ہے۔ ڈر اور خوف اتنی ہولناک چیز ہے جو ہماری زندگی کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی، ترقی کرنے ہی نہیں دیتی، تو ہم وہیں رک جاتے ہیں۔ یہاں مسیح خداوند ان کے ڈر سے انہیں آزاد کرتے ہیں۔ اور ڈر کیا تھا؟ ڈر تھے ان کے ساری زندگی کے تجربات۔ مچھیروں کے تجربات کیا ہوں گے؟ انہوں نے کئیوں کو پانی سے نکالا ہوگا، کئیوں کو موت سے بچایا ہوگا، کئیوں کو پانیوں میں غوطے کھاتے ہوئے انہوں نے آخری لمحے پر نکال کر اس کی جان بچائی ہوگی۔ تو یہ ان کا علم تھا جو ماضی کے تجربات سے انہوں نے سیکھا تھا، اور یہ ہر انسان کا علم ہے، یا ہر انسان کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب پانی پہ پاؤں رکھے تو آپ اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن مسیح خداوند ان کو ان کے ماضی کے تمام تجربات سے آزاد کر رہا تھا، اور اس نے انہیں کہا میں ہوں، ڈرو مت۔ مسیح نے کہا میں ہوں، اور جب میں ہوں تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ہوں، میں ہوں۔ اس سے بہت لمبے چوڑے سبق ہیں جو خداوند کے کلام میں سے لوگوں نے نکالے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں پیغامات آج ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح خداوند کے میں ہوں کا یا میں ہوں کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن میں اس مفہوم کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ میں صرف یہاں تک آپ کو رکھنا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند نے انہیں کہا میں ہوں جس نے اس دنیا کو بنایا، میں ہوں جس نے اس دنیا کو تب منور کیا جب سورج چاند ستارے ابھی بنے بھی نہیں تھے، کیونکہ جب آپ پیدائش اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں دیکھتے ہیں روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ تو چوتھے دن سورج چاند ستارے بننے سے پہلے کس چیز نے اس کائنات کو منور رکھا؟ وہ مسیح خداوند ہے۔ تو اس نے کہا میں ہوں اس دنیا کا بنانے والا، اس دنیا کو سنبھالنے والا، اس دنیا کو چلانے والا، اس دنیا کی نجات کے لیے فکر مند ہونے والا، اس دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہونے والا۔
میں ہوں، ڈرو مت۔ میں بھی کئی دفعہ تاریکی میں کھو جاتا ہوں، آپ بھی تاریکی میں کھو جاتے ہیں، جب ہمیں نظر نہیں آتا کہ اب آگے کیا ہوگا، روپیہ نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، آگے ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا کہ آگے کیا ہوگا، تو وہ ہمارے لیے تاریکی ہوتی ہے، اور ہم تاریکی میں خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اچانک ہی ایک آواز آتی ہے، میں ہوں، ڈرو مت۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کرونا میں نہیں مرے، اگر کرونا میں آپ کو خدا نے بچا لیا جبکہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس دنیا سے چلے گئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو آپ کی زندگی میں ہوا، جو میری زندگی میں ہوا۔ ہمیں اس معجزے کو مرتے دم تک کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی اولاد کو، ان کی اولاد کو، آنے والے جو ہماری نسلوں کے لوگ ہیں ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ خدا نے کیسے آپ کو اور مجھے کرونا جیسی بیماری سے بچایا۔ تو پھر آج ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو کرونا میں ہمارے ساتھ تھا، جب پیسہ نہیں تھا، جب خوراک نہیں تھی، جب لوگ خوراک کو جمع کر رہے تھے، کوئی چیز مل نہیں تھی رہی، وہ تب بھی ہمارے ساتھ تھا، وہ تب بھی ہمیں پال رہا تھا، تو تب بھی ہمیں برکتیں دے رہا تھا، وہ تب بھی ہمیں وہ سب کچھ دے رہا تھا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ اور وہ آج آپ کو کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ڈرو مت۔ مخالفتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، آپ کے خلاف کی جانے والی سیاستیں ہیں، سب کچھ ہے، تاریکی ہے، نظر نہیں آ رہا کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے تجربات ایسے ایسے گھنونے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک عجیب بات جو میں نے پچھلے سال میں سیکھی کہ ہم جب سفر کرتے ہیں تو سفر کی خوبصورتی میں سے ہمیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ جب بھی آپ کسی بھی اپنے پرانے سفر کو یاد کریں گے تو آپ کسی نہ کسی مس ہیپ کی وجہ سے یاد کریں گے کہ ہم کراچی جا رہے تھے، رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم پشاور جا رہے تھے، رستے میں یہ ہو گیا، ہم کسی اور ملک میں جا رہے تھے، رستے میں یہ ہو گیا۔ ارے ہم غلط چیزیں ہی ہمیشہ کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم اور یہ مچھیرے یا کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک ہی جیسی سوچ، یا اگر انگریزی میں کہیں تو مینٹیلٹی کے مالک ہیں، کہ ہم اپنے تجربات میں سے اچھی چیزیں نکال دیتے ہیں اور بری چیزیں سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ انہیں بھی ساری بری چیزیں ہی یاد تھیں، مجھے بھی ساری بری چیزیں یاد ہیں، آپ کو بھی ساری بری چیزیں ہی یاد ہوں گی، لیکن مسیح خداوند ہمیں ایک نیا تجربہ بخشتا ہے، اور وہ کہتا ہے، میں ہوں، ڈرو مت۔ میرا ماں باپ نہ رہے، میرا خاندان نہ رہے، یہ زمین نہ رہے، یہ آسمان نہ رہے، کچھ بھی نہ رہے، تب بھی ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا، میں ہوں، ڈرو مت۔